بات بھی اور جو وجوہات بھی تھیں وہ بھی اسی کے حوالے سے تھیں کہ دوبارہ الیکشن ہے 8 فروری کو. تو یہاں پہ ہم نے اپنے مختلف دوست مختلف حلقوں سے بلائے، کیونکہ ہر حلقے میں ظاہری بات ہے ایک شخصیت ہوتی ہے اور ووٹر تو سب جگہ پہ ہوتے ہیں. تو جتنے بھی لوگ یہاں پہ امپورٹنٹ تھے ان کو ہم نے بلایا، اور اس میٹنگ میں ان کو ہم نے اپنا جو بھی ایجنڈا تھا وہ یہی تھا کہ ڈور ٹو ڈور لوگوں کے پاس جائیں اور ڈور ٹو ڈور کمپین کریں، کیونکہ اس دفعہ الیکشن کا سیناریو کچھ ڈیفرنٹ ہے پہلے سے، کیونکہ لوگ بہت سارے خاموش ہیں، اور خاموشی جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. تو اس میں ورکر کو اور ہمیں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈور ٹو ڈور لوگوں کے جتنے بھی یہاں پہ آپ کے ووٹر ہیں ان تک اپنا میسج پہنچانا ہے. خواجہ محمد آصف صاحب یہاں سے اور منشاء اللہ بٹ صاحب یہاں کے امیدوار ہیں ہمارے حلقے کے. تو ہماری خواہش ہے کہ ہم جو پہلے الیکشن میں 2018 کے الیکشن میں جو رزلٹ آیا اس سے انشاءاللہ بہتر رزلٹ لے کے آئیں، اور انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ عدالت گڑھ کی ہسٹری ہے کہ یہاں سے جو بھی بندہ جو بھی الیکشن پہ کھڑا ہوا ہے، جو یونین کونسل عدالت گڑھ سے جیتا ہے، وہ الحمدللہ کوئی بھی ممبر قومی اسمبلی ہو چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو، جو یہاں سے جیتا ہے وہی الحمدللہ قومی اسمبلی میں پہنچا ہے، صوبائی اسمبلی میں. تو یہ اعزاز بھی عدالت گڑھ کے پاس ہے. جی ناظرین، آپ نے شہباز صائم صاحب سے سنا کہ یونین کونسل عدالت گڑھ سیالکوٹ کی وہ بابرکت یونین کونسل ہے کہ جو بندہ بھی یہاں سے جیتتا ہے وہی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن ون کر جاتا ہے. اور شہباز صائم صاحب نے بتایا ہمیں کہ وہ نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب کو اور منشاء اللہ بٹ صاحب کو. ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آخر اکثر الیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بلدیاتی الیکشن بھی انہوں نے لڑا، نون لیگ کی ٹکٹ سے لڑا اور ان کو شیر کا نشان ملا، اور انہوں نے شیر کا نشان چیلنج کے ساتھ جو ہے وہ لیا. اہل علاقہ نے ان کو چیلنج کیا کہ آپ کو شیر کا نشان نہیں ملے گا، لیکن انہوں نے تگ و دو کی اور شیر کے نشان کے ساتھ ہی بلدیاتی الیکشن کے میدان میں اترے. تو ہم صائم صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ وہ کیسے ممکن ہوا، انہوں نے کیا تگ و دو کر کے اس بلدیاتی الیکشن میں شیر کا جو نشان تھا وہ کیسے حاصل کیا. بڑا اچھا کویشچن آپ نے کیا ہے، یہ میرے خیال کافی سارے لوگوں کو نہیں پتہ. میں ایکچولی یہ سمجھتا ہوں کہ جو پارٹی کا ورکر ہے وہ ڈیزرونگ ہوتا ہے. جو بھی پارٹی کا ورکر ہوگا، پارٹی کو چاہیے کہ اس کو نظر انداز نہ کیا جائے، اس کے ساتھ جسٹس کیا جائے، اور جو میرٹ بنتا ہے اس حساب سے اس کی ٹکٹ کو ضرور لاٹ کرے. ہمارے یہاں پہ کچھ جو پہلے جو ہسٹری رہی ہے، جب ہمارے پہلے ایم این اے تھے، ایم پی اے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جو جیتے وہ ہمارا. تو میں اس کے اگینسٹ ہوں، کیونکہ جب آپ ایک پارٹی کے لیے ٹائم وقف کرتے ہیں، اس کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں اس کی آگے بڑھنے میں، جیت میں، اس کی آپ یہ سمجھیں کہ اس جو ورکر ہوتا ہے وہی آپ کو قومی اور صوبائی اسمبلی پہ لے کے جاتا ہے، تو یہ اس کا حق ہے. تو جب یہ ٹکٹ کی بات ہوئی تو انہوں نے یہی کہا کہ جی ٹکٹ ہم نہیں دیتے، یہ اوپن حلقہ ہے، ہم اوپن حلقے میں ہمیشہ الیکشن جتنا بھی ہے وہ ہوتا ہے اور جو جیتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے. تو میرا ذرا اس پہ اختلاف تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں بڑی ینگ ایج سے لوگوں میں جتنی بھی میرے ارد گرد کے دوست ہیں ان میں جتنے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں ان کے سب کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اور انہی تعلقات کی بیس پہ میں نون لیگ کی ٹکٹ لے کے آیا، اور الحمدللہ میں نے ثابت کیا کہ جو اصل ورکر ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں میری بڑی مدد کی، اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی تھی، اور اس میں ہمارے ماں باپ کی بڑی دعائیں تھیں، اور اس میں سرخرو ہوا. اور میں وہ بندہ تھا واحد جو بغیر کونسلر کے الیکشن میں گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا، لوگوں نے بڑی محبت کی، اور یہ میرے لیے ایک چیلنج تھا جسے میں نے ایکسیپٹ کیا. شہباز صائم صاحب، آپ کیونکہ پڑھا لکھا اور باشعور پاکستان ہے، اگر ہم کسی بھی بندے کو کوئی کام کرنے کے لیے کہیں تو اس کی دلیل مانگتا ہے کہ یہ کام ہم کیوں کریں. چونکہ آپ سائم ہاؤس پہ ایک کارنر میٹنگ کے دوران اہل علاقہ کو نون لیگ کو ووٹ کاسٹ کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، تو ہمیں کوئی دلیل دیں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ عوام نون لیگ کو ووٹ دے.
ان کی کیا خصوصیت ہیں، چند ایک ایسی چیزیں جن چیزوں نے آپ کو اٹریکٹ کیا کہ آپ نون لیگ کے پکے ووٹر بن گئے اور لوگوں کو بھی، اہل علاقہ کو بھی دعوت دے رہے ہیں. وہ کیا وجوہات ہیں، کیا چیزیں ہیں، نون لیگ کو ووٹ کیوں دینا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون بڑی فرینڈلی گورنمنٹ آتی ہے، بزنس فرینڈلی گورنمنٹ ہوتی ہے. یہ جب بھی اقتدار میں آئی ہے انہوں نے بزنس کو پروموٹ کیا ہے. ہمارے انٹرنیشنل لیول پہ جو ہماری چیزیں ہیں، جیسے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسمال انڈسٹری زون جو آپ کی انڈسٹری کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، یہاں پہ ابھی آپ کے سامنے یہاں پہ ہم نے ابھی 1200 ایکڑ پہ، آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں، بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، جو چیمبر کے فورم پہ بھی جو پیچھے جو چیزیں ہوتی ہیں بہائنڈ دا بیک سائڈ، ان کا لنک بھی پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو پولیٹیکل آپ کی قیادت ہوتی ہے. تو ابھی میں آپ کو یہ بھی آپ سے بتانا چاہوں گا بڑی خوشی کے ساتھ کہ 1200 ایکڑ زمین جو ہم نے ریکوائر کی اپنی نوجوان نسل کے لیے، تو یہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی کی گئی، لیکن انہوں نے اس میں سیکشن اے لگا کے اس ایپلیکیشن کو ڈیفر کر دیا. اور جب خواجہ محمد آصف صاحب اس دوبارہ ان میں آئے، جس میں انہوں نے 1 سال گزارا، 1.5 سال، تو ہم نے وہ پرپوزل دوبارہ سبمٹ کی. اور آپ کو میں بتاتے ہوئے بڑا خوشی سے اور بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ خواجہ محمد آصف صاحب وہ بندے تھے کہ جب انہوں نے وہ پرپوزل دی 1200 ایکڑ کی، تو اس کی انہوں نے منظوری کری، اور اس میں ہمیں NOC مل چکا ہوا ہے. وہ 1200 ایکڑ انڈسٹری سٹی زون ہے جو سمڈیال کے پاس ہے، جو آپ کے بچوں کا مستقبل ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ اتنی مہنگائی ہے کہ ایک بچہ آپ کا ICOM BCOM MBA کر رہا ہے تو وہ اپنی انڈسٹری کے لیے لینڈ ریکوائر نہیں کر سکتا. تو سیالکوٹ چیمبر کا یہ پروجیکٹ، جس میں خواجہ صاحب کا بڑا میں سمجھتا ہوں کہ انیشیٹو ہے کہ انہوں نے بڑی ایفرٹ کے ساتھ اس کو پروو کروایا اور آپ کے بچوں کے مستقبل کو سکیور کیا. اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ کسی روڈ پہ 1 کروڑ پہ مرلہ جگہ لیں گے، تو اگر انڈسٹری کے اندر وہی جگہ آپ کو 2 لاکھ روپے کنال ملے گی، تو ڈیفینیٹلی آپ کی جو یوتھ پڑھی لکھی ہے وہاں پہ اسکل لیبر ہوگی اور ملک ترقی کرے گا. تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون کا تھا جو ابھی فیوچر چل رہا ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیے موٹر وے ہیں، جیسے انہوں نے سی پیک سٹارٹ کیا اور سی پیک کو بند کر دیا گیا. وہ ایک جو سی پیک تھا وہ میں سمجھتا تھا کوئی ایسا چیلنج تھا، ہماری گیم چینجر تھا پاکستان کے لیے، جس کو بند کیا عمران خان نے، اور یہ اس سے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی، ہماری عوام کے ساتھ زیادتی کی. کیونکہ یہ جو سی پیک تھا یہ آپ کے پوری ایشیا میں آپ کو ایک ٹائگر کی صورت میں پاکستان نظر آنا تھا، اور اس کا بڑا رول ہونا تھا. اور میں انشاءاللہ پر امید ہوں کہ میاں نواز شریف کی گورنمنٹ آئے گی اور سی پیک پہ جو کام ہے دوبارہ سٹارٹ کیا جائے گا. جی ناظرین، آپ نے سنا شہباز صائم صاحب نے ایک بہت بڑا ایک ہمیں بات سے آگاہ کیا کہ 1200 ایکڑ کی جو جگہ تھی، جب وہ PTA گورنمنٹ کے درمیان ان کو پیش کیا گیا کہ یہ اسمال انڈسٹری زون بننی چاہیے، تو وہ ریجیکٹ ہو گئی. لیکن جب نون لیگ کے جو حکومت ہے اس کے سامنے یہ پرپوزل رکھی گئی تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. یہ خواجہ محمد آصف صاحب کی اس میں بہت بڑی کاوش ہے، اور یہ سیالکوٹ کے روشن مستقبل کے لیے ایک بہت بڑا اقدام ہے. اور ناظرین، انہوں نے یہ بھی کہا کہ نون لیگ کو سپورٹ کرنے کی میری وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کی حکومت جب آتی ہے تو ملک میں کاروبار ترقی کرتا ہے اور غریب کو روزگار بہت زیادہ مہیا ہوتا ہے، اور مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول ہوتی ہے، اور تمام عوام جو ہے وہ خوشحال ہوتی ہے. یہ ساری وجوہات تھی جو انہوں نے بیان کی کہ اس وجہ سے میں نون لیگ کو سپورٹ کرتا ہوں. شہباز صائم صاحب عدالت گڑھ کا ایک مشہور و معروف شخصیت ہیں. اگر میں کہوں کہ شہباز صائم صاحب عدالت گڑھ کے ایک برانڈ ہیں تو یہ بھی کوئی غلط نہ ہوگا. سیالکوٹ میں جب میں نے مختلف جگہوں پہ وزٹ کیا، جب بھی میں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں عدالت گڑھ سے ہوں، تو مجھے ایک ہی نام سننے کو ملا، اچھا آپ شہباز صائم صاحب کے جو علاقہ ہے، جو گاؤں ہے، وہاں سے تعلق رکھتے ہیں. میں نے ان سے کہا ہاں بالکل وہ ہمارے بھائی ہیں. تو شہباز صائم صاحب وہ پہلے پرسن ہیں جو چیمبر آف سیالکوٹ میں ایک اہم پوزیشن پہ جو ہے وہ ان کو پوزیشن ملی ہوئی ہے. ہم ان سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ چیمبر آف سیالکوٹ میں یہ کس پوزیشن پہ فائز ہیں؟ جی، میں آج سے
تقریباً میرا یہ تیسرا سال ہے. تو آئی ایم اسٹل ایگزیکٹو ممبر ان SCCI, اور وہاں پہ میں ابھی جو میرا رول ہے ایگزیکٹو ممبر تو میں اسٹل ہوں. اس کے علاوہ میں وہاں پہ چیئرمین ہوں سیفٹی اینڈ کمپلائنس کمیٹی میرے پاس ہے, وہاں کا میں وہ چیئرمین ہوں. یہ جو جتنی بھی آپ کی یہاں پہ 11 22 ہے, اور دوسرے نمبر پہ مجھے اور بھی ذمہ داری ہیں اس کے علاوہ, جیسے آپ ویسٹ مینجمنٹ ایک ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارے پریزیڈنٹ صاحب, میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ذمہ داری مجھے دی. تو وہاں پہ بھی میں کام کر رہا ہوں. اور TMA میں مجھے انہوں نے کمیٹی دی, اس میں SVP ہوں TMA میں, ETO ایکسائز اس کے ساتھ اٹیچ ہے. تو میں ایکچولی سیالکوٹ چیمبر جانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے جو SME سیکٹر سے جو لوگ ہیں ہمارے عدالت گڑھ میں, آپ کو پتہ ہے کہ عدالت گڑھ میں کاٹن انڈسٹری ہے, زیادہ تر گھروں میں کام ہوتا ہے. تو جتنے لوگ یہاں پہ چھوٹی چھوٹی انڈسٹری لگا کے کاٹن انڈسٹری کر کے اپنا روزگار کما رہے ہیں اور ملک کے زر مبادلہ میں اضافہ کر رہے ہیں, تو میری خواہش تھی کہ ان کو میں چیمبر کی طرف لے کے جاؤں, کیونکہ اتنی وہ اویئر نہیں تھے کہ سیالکوٹ چیمبر کیا ہوتا ہے, اس کے فائدے کیا ہیں. تو میں نے پھر جب سیالکوٹ چیمبر گیا تو میں عدالت گڑھ کے جتنے بھی جو دوست ملتے تھے تو ان کو میں یہ کہتا تھا کہ آپ سیالکوٹ چیمبر کے ممبر بنیں, تو انشاءاللہ یہ آپ کی بزنس کے لیے اور آپ کے فیوچر کے لیے بہت بہتر ہے. تو میں یہ رول پلے کرتا رہا ہوں وہاں پہ, اور آج بھی اسٹل میرا میسیج یہی ہے, جتنے میرے دوست سن رہے ہیں عدالت گڑھ میں یا عدالت گڑھ کے باہر, سیالکوٹ چیمبر ہمارے قائد شیخ ریاض الدین صاحب, ہمارے فاؤنڈر جو AD بھٹا صاحب تھے, انہوں نے بنایا. تو الحمدللہ ہمارا آج 34 پریزیڈنٹ ہیں اسٹل کنٹینیو, جو آج تک وننگ پوزیشن کرتے ہیں ہر سال. تو یہ کریڈٹ شیخ ریاض الدین صاحب کو جاتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسی جو لیڈرشپ ہے یہی پورے پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ سیالکوٹ چیمبر کی پہچان ہے. آپ دیکھیں انہوں نے انڈر دا روف بہت سارے پروجیکٹ کیے, جس میں آپ کے سامنے پرائیویٹ ایئرپورٹ ہے سیالکوٹ چیمبر کا, اور اس کے علاوہ ڈرائی پورٹ ہے پرائیویٹ. اس کے علاوہ آپ کو ابھی پتہ ہے ایئر سیال ہم نے سٹارٹ کی پرائیویٹ, تو ابھی ہم اس میں کرنے جا رہے ہیں. الشفا ہاسپٹل ہے, ڈفرینٹ چیزیں اس میں, جیسے ہم نے انڈسٹری زون بتایا ہے, اور وہاں پہ ٹینڈی زون ہے جو سیالکوٹ کا پروجیکٹ ہے. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ سیالکوٹ کیوں اتنا پرومیننٹ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس بڑی ہی آنیسٹ اور بریو لیڈرشپ ہے جن کا نام ہے شیخ ریاض الدین صاحب. آخری کویشچن میں سائم صاحب سے پوچھنا چاہوں گا عدالت گڑھ کے حوالے سے. یہ نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے الیکشن ہونے کے بعد, گورنمنٹ بننے کے بعد جب بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں, یہ چیئرمین کے الیکشن میں دوبارہ ایک ایز اے کارکن, ایز اے جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور یہ چیئرمین بن جاتے ہیں, اس کے بعد کیا انقلابی اقدام یہ عدالت گڑھ کی تقدیر کو بدلنے کے لیے کریں گے؟ بڑا ویلڈ کویشچن ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ مقبولیت تو ہے, ابھی قبولیت نہیں. تو انشاءاللہ جب قبولیت ہوگی, اللہ کا فضل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا, تو یہاں پہ بہت سارے کام کرنے کے والے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پہ یہاں پہ ہاسپٹل کی جگہ ہم نے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے اپروو کروائی پرانا عدالت گڑھ میں, لیکن انفارچونیٹلی اس پہ بلڈنگ نہیں ہو سکی. میں اس میں پھر یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو خواجہ محمد آصف صاحب ہیں, ان کو میں بار بار اس لیے بڑی ڈیپلی جانتا ہوں کیونکہ میں سیالکوٹ چیمبر میں ان کے ساتھ کافی لنکج ہوں, اور وہ ان کا جو ویژن ہے نا وہ بڑا کلیئر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کام خواجہ محمد آصف صاحب کر سکتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا اگر کوئی ہاسپٹل کے ریلیٹڈ کوئی چیز ہو. تو انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا تو میں یہ عدالت گڑھ میں جو ہمارا جو بنیادی ہاسپٹل ہے زچہ بچہ اور جو آپ فرسٹ ایڈ کے لیے جو ہوتا ہے, تو انشاءاللہ اس کی بلڈنگ کے لیے ہم کوشش کریں گے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بوائے اسکول جو ہے وہ بڑا چھوٹا ہے, بڑا کنجسٹڈ ہے. میں بھی وہاں سے پڑھا ہوا ہوں, تو میری کوشش ہے, میں 2-3 دن پہلے بھی وہاں پہ گزرا ہوں, تو میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تو انشاءاللہ میں بوائے اسکول کو ایک اچھی لوکیشن پہ اور بڑے رقبے میں لے کے جاؤں گا, اور اس کے لیے مجھے جہاں تک بھی کوشش کرنی انشاءاللہ وہ ہم کریں گے. تیسرا ہمارا جو مین چیزیں ہیں, جیسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک میں یہ بھی آپ کو آج بتاتا چاہوں گی, پھاٹک تھا, اس کو ڈبل کرنے میں
کہ پھاٹک کو ڈبل کیا جائے. تو لیکن جب ہم نے یہ پیسف کا پروجیکٹ تھا اور سیالکوٹ چیمبر ہی اس کو دیکھ رہا تھا, تو اس میں بھی خالد صاحب نے پھر رول پلے کیا کہ ہم نے اس کو ڈبل پھاٹک کی بجائے اس کے اوپر برج کیا, اوور برج سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو رکنا نہیں پڑتا. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ایک انیشیٹو تھا. لیکن میں خواہش کرتا ہوں کہ آگے جو روڈ ہے, جو ڈبل روڈ ہے مظفر پور ٹو اگو کی, تو میری یہ خواہش ہوگی کہ اس کو بھی ہم ڈبل وہاں سے لے کے آئیں جیسے شاہپور سے. تو انشاءاللہ یہ تو بنیادی چیزیں ہیں. باقی آپ کو پتہ ہے ایجوکیشن ہے, آپ کی جو ہیلتھ ہے اور جسٹس ہے, پوری کنٹری میں یہ تین چیزیں نہ ہوں تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اس میں جمہوریت ہے, ڈیموکریسی ہے. تو بیسٹ جو ڈیموکریسی ہوتی ہے آپ دیکھیں انڈیا میں ہے, امریکہ میں ہے, وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جسٹس, آپ کو ایجوکیشن, آپ کو ہیلتھ, یہ چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں. تو انشاءاللہ یونین کونسل لیول پہ جو بھی فیسلٹی ہوں گی انشاءاللہ ہم پرووائڈ کریں گے. جی اسی کے ساتھ ہم آج کے انٹرویو کا اختتام کریں گے. مجھے سعید احمد بابر لنگڑیال, سیالکوٹ پلس ناروال نیوز کو اجازت دیں. شہباز صاحب صاحب کے قیمتی ٹائم کا بہت شکریہ.